بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ رزق حلال اس کا انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ہے کہ اگر کوئی شخص حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، حرام بھی کھاتا ہے حلال بھی کھاتا ہے، تو اس بندے کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کہ زیادہ حلال ہے لیکن صرف 1 درہم وہ حرام کا آ گیا تو اس کی بنا پر اس بندے کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو بات یہ ہے نا کہ ایک سادہ سی مثال ہے، لوگ کہتے ہیں چلو جی یہ کام چلتا ہے چلنے دو، حلال بھی آ رہا ہے حرام بھی آ رہا ہے، آپ ایک گڑھا کھودیں، ایک طرف سے صاف پانی ڈالیں دوسری طرف سے گندا پانی ڈالیں تو رزلٹ گندا ہی نکلے گا، وہ صاف پانی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی سی چیز اگر اس کے اندر مشتبہ ہو، انسان کو شک پڑ جائے کہ یہ چیز حرام کی ہے، تو اس سے بالکل کنارہ کش ہونا چاہیے۔ ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ یہ بلخ کا بادشاہ ہے، جب اس نے بادشاہی کو چھوڑا اور پھر عبادت و ریاضت اور ولایت کی صف میں جب یہ شامل ہوتے ہیں تو خود اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں پر عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہاں کے جو محافظ یا مجاور جو بھی تھے وہ آ گئے، آدمیوں کو وہ باہر نکال رہے ہیں، چلو بھی ہم نے مسجد کو تالا لگانا ہے تالا لگانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں تو یہ مسجد کی صفوں کے اندر چھپ جاتی ہے۔ انہوں نے سارے آدمیوں کو باہر نکالا، مسجد کو تالا لگایا، چلے گئے، یہ اندر ہی بیٹھے رہے۔ فرماتے ہیں جب آدھی رات کا وقت ہوا نا، اچانک دروازہ کھلتا ہے، کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں ایک بزرگ ہیں، باقی ان کی حیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مریدین ہیں، تو وہ اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ میں چٹائی میں چھپا رہا، میں باہر نہیں نکلا، جو مسجد کے صفے ہیں نا میں اسی کے اندر رہا۔ یعنی کہ ظاہر بات ہے جب ایک بندہ اندر ہو اچانک باہر سے دروازہ کھلے تو خوف آتا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہوگا، آتے ہیں نا، میں ادھر ہی رہا۔ یہ بیٹھ گئے، پہلے انہوں نے آ کر اپنی عبادت و ریاضت کی، پھر ذکر و فکر کیا، پھر اس کے بعد حلقہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو ان کے پیر و مرشد ہیں وہ بیٹھے ہیں، باقی سارے حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو ان کا ایک مرید کہتا ہے حضور آج ساڈے وچ ایک بندہ ہو بھی جڑا ساڈی جماعت دا نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوئی نا تو بزرگ فرمانے لگے ہاں وہ ہے مسجد کی جو صفے ہیں نا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم بن ادم ہے، اور 40 دن ہو گئے ہیں اسے عبادت کرتے ہوئے، اسے عبادت میں لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ ماتے جب انہوں نے میرا نام لیا، میری دل کی کیفیت کو پہچان گئے، میں وہ چٹائیوں کو کھڑا فوری طور پہ باہر نکلا، اور باہر نکل کے میں آ گیا اور بزرگوں سے عرض کی حضور جی ہوں تسی دس ہی دیتا بھی میری دل کی کیفیت یہ ہے تو انہیں دا علاج بھی تو دسو نا، وجہ کی ہوئی۔
تو فرمایا تم کچھ دن پہلے مکہ شریف تھے؟ جی تھا۔ میں وہاں سے ایک چھابڑی والے سے تم نے کھجوریں خریدی تھی؟ جی حضور خریدی تھی۔ اور تم نے اس کو قیمت دی، ایک کھجور نیچے گری، تم نے یہ سمجھا کہ یہ میری ہے، وہ تمہاری نہیں تھی، وہ اس چھابڑی والے کی تھی۔ جب سے تو نے وہ کھجور کھائی ہے تجھے عبادت کے اندر لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ یہ بات ہے حلال کی۔ اگر رزق حلال کھائیں گے تو پھر جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اسے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ایک کافر نے مولا مشکل کشا سے سوال کیا تھا نا، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیا کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ فرمایا جب تک دیکھ نہ لوں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، جب تک میں دیکھ نہ لوں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ رزق حلال آتا ہے نا تو پھر اللہ پاک بندے کے قلبی لطائف ان کو اللہ پاک پھر کھول دیتا ہے، اور پھر جب وہ کھولتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر قدرت کے تمام نظارے عیاں ہو جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتا رہتا ہے۔ حضور الاسلام کے غلام ہیں جن کا نام ابو دجانہ ہے، یہ فجر کی نماز مسجد میں ادا فرماتے، حضور علیہ السلام کی اقتداء میں جیسے ہی نماز ختم ہوتی نا سلام حضور علیہ السلام پھیرتے تو اسی وقت فوراً مسجد سے نکل جاتے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ اس سے پوچھئے کیا اسے مسجد میں سکون نہیں آتا؟ نماز پڑھتا ہے فوراً بھاگ جاتا ہے، اس سے پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا دن آیا تو جب ابو دجانہ جانے لگے تو حضور نے آواز دی، ابو دجانہ ادھر آ۔ یا رسول اللہ حضور، میں اتنی جلدی گھر میں جا کے کیا کرنا ہوتا ہے تم نے؟ یا رسول اللہ یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور رات کو ہوا چلتی ہے اور کچھ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، آقا میں اس لیے جلدی جا کر ساری کھجوریں اٹھا کر ہمسائے کے حوالے کرتا ہوں، کہیں میرے بچوں کے منہ میں غیر کا لقمہ نہ چلا جائے، بچیاں اٹھیں گے وہ باہر کھجور پڑی ہوگی کھا لیں گے، تو میں اس لیے جلدی سے جا کر اٹھاتا ہوں، اٹھا کر اپنے ہمسائے کو دیتا ہوں، بھئی یہ تیری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ابو دجانہ کا یہ تقوی اور پرہیزگاری دیکھی تو ارشاد فرمایا تیرا ہمسایہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسے کرو، یہ جو درخت ہے نا یہ تم اپنے ہمسائے ابو دجانہ کو تحفے میں دے دو۔ اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں دینا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دے دو، کیونکہ اس کے بچوں کا مسئلہ ہے تو وہ اس طرح حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے نہیں دینا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے یہ درخت تو ابو دجانہ کو دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک درخت دیتا ہوں، جنت میں ایک درخت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لوں تو وہ جنت والا درخت مجھے ملے گا؟ اب سیرت پڑھنے صحابہ کرام نیکیوں کے اندر بڑی سبقت کرنے والے تھے، جب بھی کوئی نیکی کی بات آتی تھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اتنے جا رہے ہیں، کہا سارے چلے جائیں لیکن ہمیں وہ نیکی چاہیے، وہ نیکی ہمیں مل جائے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فلاں باغ کے اندر میرے 10 کھجور کے درخت ہیں، وہ تو لے لے اور یہ درخت مجھے دے دے۔ اس آدمی نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ آپ نے درخت اس سے لیا، ابو دجانہ سے کہا اب یہ درخت تیرا ہے، یہ میں نے خرید لیا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا وہ جنت والا میرا ہے؟ میں وہ تیرا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور آ کر زوجہ سے کہا یہ جو درخت ہے نا ہمسائے کا یہ اب ہمارا ہو گیا ہے۔ تو آگے سے زوجہ کہتی ہے ابھی ہوتے گیا ہے تو انہوں دی زمین چینی ہے تو ان کے گھر میں ہمارے گھر میں نہیں۔ اور وہ آدمی بھی گھر آ کے کہتا ہے اے میں درخت بیچ چھڑیا یہ اب ہمارا نہیں رہا۔ تو اس نے کہا فائدہ کیا ہوگا، ہے تو ہمارے گھر کے اندر نا۔ آگے والے لفظ جو ہے نا وہ دل ہلا دینے والے ہیں۔
رات ہوتی ہے سوتے ہیں، ابو دجانہ بھی سوتے ہیں، ہمسایہ بھی سوتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو درخت کھجور کا وہ ہمسایہ کے گھر میں نہیں ہے، ابو دجانہ کے سین میں لگا ہوا ہے۔ یہ بات ہے حلال کی۔ یہ بندے کا اگر اندر صحیح ہونا تو پھر اللہ تعالی حلال کے لیے خود مدد فرماتا ہے، خود مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود مدد فرماتی ہے۔ تو اس لیے بندہ کوشش کرے کہ میں نے صرف حلال ہی کھانا ہے، حرام کا اگر 1000 بھی ہو نا تو اس کو چھوڑ دیجئے، حلال کا 100 بھی ہو تو اللہ اس کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔